مسلمانوں نے اسلامی علوم کی حفاظت، اشاعت، اس کی ترویج، اس کو زندگیوں میں لانے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے غیر معمولی کارنامے سر انجام دیے۔ یہ ویسے ہی نہیں محفوظ رہ گیا۔ ہم نے 150 سال کے انگریزی اقتدار اور ان کے جبر و تشدد اور ہر قسم کی ریاستی چیرہ دستیوں کے باوجود ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے اس علوم نبوت کی کشتی کو ڈوبنے نہیں دیا۔ دیکھیں، بہت سادی سی بات ہے اور سمجھنے کی ہے۔ انگریز جب اس خطے میں آیا، جو اس خطے کے زوال، اس کے اخلاق اور تعلیم کے زوال اور اس کی معیشت کی تباہلی کا سب سے بڑا سبب بنا۔ کبھی آپ کو یہ چیزیں تو چونکہ پڑھائی نہیں جاتی، کبھی آپ اس کو پڑھیں، اس موضوع کو کہ انگریز نے اس خطے کو لوٹا کس طرح، اور یہاں کیا روایات تھیں، یہاں تعلیم کا کیا نظام پہلے موجود تھا، اور یہاں کے وسائل سے انگلستان کے صنعتی انقلاب کے لیے کون سا ایندھن فراہم ہوتا رہا۔ ہمارے وسائل کا دھواں ان کی فیکٹریوں کی چمنیوں سے نکلتا رہا، اور جب گیا اس خطے کو چھوڑ کر تو کیسی گنوار اور جاہل قوم چھوڑ کے گیا 150 سال کے اقتدار کے بعد۔ تو اس دور کے اندر جہاں بھی دنیا میں کولونیل ایج جو تھا، جو بھی جہاں بھی دنیا میں کالونیز بنی، تو اس بات کا بہت اہتمام کیا گیا کہ مفتوح قوم کا رشتہ اس کے مذہب اور اس کی تہذیب اور اس کی اقدار سے کاٹ دیا جائے۔ پوری دنیا میں ایسے ہوا، اور بہت سخت اس میں ریاستی جبر و تشدد ہوا، غیر معمولی۔ سینٹرل ایشیا پر جب رشین انویژن ہوا اور وہ لوگ اس کو قابض ہوئے، تو دین کی تعلیم اور اس پہ مکمل پابندی لگی۔ ابھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس ایک عالم آئے قزاقستان کے، تبلیغی جماعت میں آئے ہوئے تھے، تو مجھ سے ملنے کے لیے بھی تشریف لائے۔ تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ ہمارے یہاں بہت بڑا مدرسہ ہے ہمارا، وہ کسی مدرسے کے محتمم تھے وہاں کے۔ ویسے میں ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ وہ جو 70-75 سالہ دور تھا سوویت یونین کا، اس میں آپ لوگوں نے دینی علوم کیسے بچائے؟ کیونکہ وہ تو پابندی تھی، جبر تھا، قرآن پاک چھپ نہیں سکتا تھا، دینی درسگاہ قائم نہیں ہو سکتی تھی، حفظ یا ناظرہ پڑھایا نہیں جا سکتا تھا، دین پڑھانا تو مزید دین پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے، مسجدوں میں قرآن پاک ناظرہ نہیں پڑھایا جا سکتا تھا، قرآن چھاپا نہیں جا سکتا تھا، یا کسی باہر کے ملک میں چھپا ہوا قرآن اندر نہیں لایا جا سکتا تھا۔ یہ دور گزرا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک عجیب بات بتائی، اور میں اس پر حیران ہوا کہ دیکھیں مسلمان علوم دینیہ کے لیے کس قسم کی قربانیاں دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہوگا یہ بات کہ رشیا رقبے کے اعتبار سے دنیا کے بڑے ملکوں میں سے، اور پھر اگر آپ اس سارے سینٹرل ایشیا کو بھی اس کے ساتھ شامل کر دیں تو یہ بہت، آپ کبھی نقشے میں دیکھیں تو یہ دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ بن جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں سے سائبیریا کے دوسرے کنارے تک جو ٹرین جاتی تھی، مجھے بالکل اس کے ایگزیکٹ دن تو بھول گئے جو انہوں نے بتائے تھے، نہیں اس میں اشتباہ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس زمانے کے سوویت یونین کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک جو ٹرین جاتی تھی تو وہ 10 دن کا سفر ہوتا تھا۔ 10 دن میں وہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاتی، اور ظاہر ہے 10 دن میں اس کی واپسی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ پڑھانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ آپ کو شاید یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ جس زمانے میں سوویت یونین قائم تھا اور روس ابھی یعنی یہ ٹوٹا نہیں تھا، سینٹرل ایشیا کی ریاستیں آزاد نہیں ہوئی، دنیا کا سب سے بڑا انٹیلیجنس نیٹ ورک انہی ملکوں میں تھا۔ مشہور تھا ان کے بارے میں کہ ہر دوسرا بندہ انٹیلیجنس کا آدمی ہے۔ ایک ہی گھر کے اندر ماں انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہی ہوتی تھی، باپ پر اور بیٹوں پر اور بچوں پر، اور بچے ماں کے خلاف۔ آپ نے KGB کا نام اور ان کی چیزوں کی تفصیلات، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس پہ جو فلمیں ڈرامے بنتے ہیں وہ بھی دیکھے ہوں، تو ناول لکھے گئے ہیں اس کے اوپر، بہت کچھ اس پہ لکھا گیا۔ KGB جو ان کے انٹیلیجنس ادارہ تھا، سب سے زیادہ لوگ اس میں رہے، تو اس لیے ہر بندے کو یہ ڈر ہوتا تھا قرآن شریف اگر گھر میں ماں نکال رہی ہے پڑھنے کے لیے، اگر اس نے کہیں سے اس کے پاس رہ گیا ہے کوئی آباء و اجداد کا نسخہ، تو اس کو بچوں سے ڈر لگتا تھا کہ یہ نہ بتا دیں، اور بیوی کو شوہر سے ڈر لگتا تھا، شوہر کو بیوی سے ڈر لگتا تھا۔ اس لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی تھی جہاں بیٹھ کر لوگ دین پڑھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا حل ہم نے یہ نکالا تھا کہ استاد اور شاگرد، 7-8 شاگرد ہو گئے اور ایک استاد ہو گئے، وہ ٹرین کا ٹکٹ لے لیتے تھے، پورا جو ایک کوپا یا ایک ڈبہ ہوتا ہے وہ پورا بک کرا لیتے تھے،
اور وہ ہمارے ملک کے اس کونے سے سائبیریا کے آخری کونے تک کا ٹکٹ لے کر اس کوپے کے اندر بیٹھ جاتے تھے استاد اور شاگرد، اور اب 10 دن تک کسی کوپے میں رہنا ہے اور صرف ٹکٹ چیک کرنے آنا ہے اور کسی اور نے نہیں آنا. تو جاتے ہوئے بھی سبق پڑھتے تھے اور واپس کے 10 دن کے اندر بھی سبق پڑھتے تھے. یہ بھی سبق پڑھنے کا ایک محفوظ طریقہ. یہ جو ریاستی، یہ جو ایسٹ ترکستان جس کو کہتے ہیں، جو ہمارے بالکل گلگت کے ساتھ چین کا جو علاقہ ہے، یہ ایک آزاد اسلامی ریاست تھی ترکستان کے نام سے، جو چین کا مقبوضہ ہے، اور شاید دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم اور مقہور مسلمان اب بھی یہیں پر، ایغور مسلمان جن کو کہتے ہیں. تو ایک ایغور مسلم مجھے ملا 2-3-4 سال پہلے، تو میں نے اس سے بھی پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کے ہاں تو جبر کی جو داستانیں ہم سنتے ہیں، ہمارے کچھ ساتھی بھی تھے، پڑھتے تھے ہمارے ساتھ جب میں بیرو ٹاؤن میں پڑھتا تھا، انہی علاقوں کے، ہم نے ان سے سنا ہوا تھا عجیب عجیب داستانیں اور عجیب کہانیاں. وہ چونکہ پاکستان آ گئے دین پڑھنے کے لیے تو پتہ چل گیا تھا پاکستان چلے گئے، اب ان کے لیے واپسی کی راہیں مسدود تھی. اس میں سے ہمارا ایک دوست مجھے آج بھی یاد آتا ہے، اس نے کہا کہ مجھے 8 سال ہو گئے پاکستان آئے ہوئے، تو میں اپنے ملک تو واپس نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ کسی دین پڑھنے گیا تو واپسی نہیں ہو سکتی. تو کہنے لگا کہ مجھے اپنی ماں سے ملنے کا بہت وہ ہے، شوق ہے، اور اس نے اتنے درد دل سے وہ داستان سنائی اپنی جدائی کی ماں سے اور ماں کی یاد کی کہ وہ بھی رویا اور مجھے بھی رلایا. خیر اس کی فراغت ہو گئی، مجھے نہیں پتا، میں بھی کراچی سے وہاں سے چلا گیا. 3-4-5 سال پہلے مجھے وہ اتفاق سے استنبول میں مل گیا، وہی دوست ہمارا. میں نام اس کا اس لیے نہیں لیتا کہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اس کے لیے میں کوئی مشکل نہ بناؤں. تو وہ مجھے مل گیا استنبول کے اندر. تو میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے وہ بات یاد تھی اس کی جدائی کی. تو اس نے کہا کہ جب بہت عرصہ ہو گیا تو میری ماں نے جوڑ جوڑ کر پیسے اتنے پیسے بنا لیے کہ وہ مجھے ملنے کے لیے، پاکستان آنے کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا تھا، کسی طریقے سے دبئی چلی. اور کہا میں بھی پھر کراچی سے دبئی گیا، اور 11 یا 12 سال کے بعد ہم ماں بیٹے کی ملاقات ہوئی. اور اس کے بعد جب مختصر سی ملاقات تھی، جس کے بعد مجھے واپس اپنے ملک کے علاوہ دنیا میں کہیں اور جانا تھا، ظاہر واپسی نہیں ہو سکتی، اور میری ماں نے واپس جانا تھا. تو وہاں ہم نے ایک ترتیب بنائی اور سوچا کہ دنیا میں کون سا ملک ہے جہاں ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو ترکی نے سب سے زیادہ ان لوگوں کے ساتھ تعاون اس لیے کیا کہ وہ ان کو ترکی النسل سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کو ایسٹ ترکستان کہتے ہیں، یہ جو خطہ ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ ہماری، ان کی زبان بھی بہت آپس سے ملتی جلتی ہے، کوئی 70-80% زبان ایک ہی ہے. تو کہنے لگے کہ وہاں چونکہ ہمیں آسانی سے نیشنلٹی مل جاتی ہے ترکی کے اندر، اور وہاں بڑی ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ وہاں جمع ہیں. تو آپ کو وہاں استنبول کے اندر کاشغر اور ختن کے ریسٹورانٹس انہی ناموں سے ملیں گے، ان لوگوں کے بنائے ہوئے جگہ جگہ. تو کہنے لگے پھر ہم لوگ یہاں پر شفٹ ہوئے. کیا یعنی ان دونوں آپ کو 2 واقعات بتانے کے اس طرح کے بے شمار ہیں. کل پرسوں میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تصویر شیئر کی جو ایک آرکائیو سے نکلی تھی، کہ جب الجزائر کے اندر فرانسیسی استعمار کے زمانے میں مسلمانوں نے جو تہخانوں کے اندر اپنے دینی تعلیم کا نظام بنایا تھا، اس کی ایک پرانی تصویر کسی آرکائیو سے کسی نے نکالی تھی، کہ اوپر سے وہ عجیب وہ لگ رہا تھا، بالکل پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اوپر کی بلڈنگ کیا ہے. ایسی ایک کچی تھی، ایک ایسی ایک چھوٹا سا حجرہ کمرہ نما چیز تھی، اس سے پھر نیچے تہخانہ کچا نیچے، اور نیچے پوری درسگاہ. تو یہ جو میں ایسٹ ترکستان کی بات کر رہا تھا، یہاں کے ایک صاحب مجھے ملے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے دینی علوم کیسے محفوظ رکھے اپنے ہاں، لوگ آخر مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا پابندی آئی بالکل اسی طرح کی جیسے روس کے اندر آئی، اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور آج بھی ہے. قرآن پڑھنے پڑھانے کا نظام تو ہمارے یہاں ممکن نہیں تھا. تو جو اساتذہ رہ گئے تھے، یعنی کچھ نہ کچھ لوگ تو رہ جاتے ہیں، انہوں نے یہ طریقہ بچوں کو قرآن حفظ کرانے کا یہ رکھا ہوا تھا. یہ مجھے خود ایک، یعنی جس بندے نے یہ بات مجھے بتائی، بڑے تاجروں میں سے تھے وہاں کے، انہوں نے یہاں لاہور میں اپنے بچے جامعہ اشرفیہ میں اور لاہور کے ایک اور مدرسے میں لے کر آئے تھے، چونکہ وہ تو بڑے بزنس مین تھے، ان کا آنا جانا ہوتا تھا. تو یہاں سے ان کے بچوں نے حفظ کیا. میں نے پوچھا کہ پچھلی نسلوں نے کیسے کیا، تو کہتے ہیں ہمارے یہاں ترتیب یہ تھی کہ بس ایک تہخانے کے اندر استاد اپنے 6-7-8 شاگردوں کے ساتھ اتر جاتا تھا، اور اوپر جو اس تہخانے کے اندر کچھ وینٹیلیشن کا نظام رکھا جاتا تھا، ان کی انجینئرنگ کا کوئی طریقہ کار تھا، اور 6 مہینے کا راشن، خشک راشن ہم ان کو تہخانے میں اتارتے تھے، اور اس کے بعد اوپر سے جو ہے اس کو چھت ڈال دیا کرتے تھے
بند کوئی رستہ نہیں ہوتا تھا جانے. 6 مہینے یہ لوگ نیچے رہتے تھے اور اسی دوران ان کا کھانا پینا بھی نیچے اور جو بیت الخلا وغیرہ ضروریات بھی نیچے. اور اساتذہ بتاتے تھے کہ اگر آپ حفظ کے ساتھ کہ آپ 6 مہینے بعد جب یہ چھت توڑ کر ہمیں نکالیں گے تو یہ 12 بچے قرآن کے حافظ بن چکے ہیں. اس طریقے سے کہتے ہیں ہم نے قرآن کو محفوظ رکھا, اس طریقے سے ہم یاد کرتے ہیں. اب آپ اس تناظر کے اندر پورے عالم کے اگر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کا رشتہ استعمار یا سامراج کسی بھی صورت میں دینی تعلیم کو مسلمانوں کی زندگی کا حصہ نہیں بننا دینا چاہیے.